622 صفحہ نمبر 622 میں کتاب الایمان ہے اور اس کا باب 18واں باب ہے. اس کو آپ دیکھیں 18واں باب ہے باب ہذہ الامہ. اس میں 2 حدیثیں آئی ہیں. پہلی حدیث تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ کے سنائی کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس میں ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. دوسری حدیث ہے تقریباً مفہوم وہی ہے لیکن آخر میں تھوڑا سا اضافہ ہے. اس کو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پھر اس دلیل کے بارے میں گفتگو کریں گے. میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ حدیث نمبر ہے 2641. حدثنا محمود بن غیلان. ہمیں حدیث سنائی ہے محمود بن غیلان نے. اخبرنا ابو داود الحفری، اور انہیں ابو داود الحفری نے سنائی ہے. عن سفیان الثوری، سفیان ثوری سے. عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی سے انہوں نے سفیان نے نقل کیا. عن عبداللہ بن یزید عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن یزید نے عبداللہ ابن عمر سے کہ قال، کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ہر وہ چیز وارد ہونے والی ہے کہ جو بنی اسرائیل پر گزری، یعنی جو کچھ روداد بنی اسرائیل کی ہے وہی روداد میری امت کی بھی ہے. حذو النعل بالنعل، بالکل جوتے کے 2 حصوں کی طرح کہ صرف فرق اس میں بائیں اور دائیں کا رہ جاتا، باقی کوئی فرق نہیں رہ جاتا. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتاً لکان فی امتی من یصنع ذلک. حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو بالکل ویسے ہی کرے گا. مطلب اس حد تک بنو اسرائیل کی عادتیں اور ان کے اطوار اور ان کی حالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں. آگے بڑھیے تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ. بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. یہ جتنے بھی 73 فرقے ہیں الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت واحدہ، ایک فرقہ ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا. اب جو اضافہ ہے جو پہلے والی حدیث میں نہیں ہے دوسرے والی میں ہے وہ یہ ہے کہ قال من ہی یا رسول اللہ. یہ جو عبداللہ بن عمر نے جو روایت کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے. قال، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. اس کے نیچے امام ترمذی نے جو فرمایا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دوں. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے امام ترمذی کی. ھذا حدیث حسن غریب مفسر، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، مفسر ہے، مطلب ایک انوکھی ہے جس کے اندر تفسیر بیان کی گئی ہے. یعنی پہلے والی حدیث کے ساتھ مزید جو اضافہ ہوا نا اس سے تفسیر ہو گئی ہے. لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه، البتہ ہم اس حدیث جیسی کسی حدیث کو کسی اور جگہ سے نہیں پاتے ہیں، صرف یہیں سے، یعنی یہی جو سلسلہ بتایا گیا ہے راویوں کا، یہیں سے ہمیں یہ حدیث ملی اور کہیں سے ہمیں یہ حدیث نہیں مل سکی ہے. اب ذرا اس پر غور کریں ناظرین. انصاف اور انصاف کے ساتھ عقل و خرد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کے ساتھ ہے. یقیناً آپ بھی عقل و خرد کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو بھی شعور عطا فرمایا ہے
اور جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ جس مسلک سے بھی متعلق ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، اور میرے تبصرے پر منصفانہ توجہ فرمائیں۔ متعصبانہ دید کے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو ہرگز انصاف نہیں کر پائیں گے۔ منصفانہ توجہ میرے اس تبصرے پر فرمائیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایسے میں راوی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ کیسے لگا آپ کو؟ کیا یہ معقول جواب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور خود فرمائے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں کوئی فرقے ہو گئے تھے؟ بات فرقوں کی ہو رہی حضور کے بعد آنے والے زمانے میں، اور حضور جواب دے رہے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں وہ صحیح ہے۔ یقیناً صحیح ہے۔ حضور کے آخری لمحات تک کوئی فرقہ اسلام کے علاوہ موجود نہیں تھا۔ ایک دین، ایک مذہب، ایک قرآن، ایک روش، ایک طریقہ، اگر کسی کو شک ہے تو موجود ہے پیغمبر ان کے درمیان، پوچھ لے اور مسئلے کو حل کر لے۔ عقیدے سارے ایک، عمل سب کا ایک، فرقے ہی نہیں تھے۔ تو حضور اگر یہ فرما رہے کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب جس پر ہیں وہ صحیح فرقہ ہے، تو فرقہ تو تھا ہی نہیں کوئی۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ تو حق تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ ایسا دیا جا رہا ہے کہ جس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کنفیوژن بعد میں آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ بعد میں جب فرقے پیدا ہو جائیں گے تو ہمیں کون سا فرقہ صحیح ہے اس کی نشاندہی فرمائیے۔ آپ فرما رہے ہیں میں جس پر ہوں، تو حضور جس پر ہے یقیناً وہ مذہب برحق مذہب ہے۔ تو جب فرقہ ہی کوئی نہیں تھا تو یہ حل تو نہیں ہوا مشکل کا، کہ مشکل یہ ہے کہ حضور کے بعد 73 فرقے ہونے والے ہیں، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، تو وہ ایک فرقے کی نشاندہی فرمائیں۔ وہ نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے بعض ہمارے اہل علم بڑے بھائیوں میں سے علماء نے بتایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا۔ حضور نے جواباً یہ کہا کہ میرے صحابہ کا جو مذہب ہے وہ برحق ہے۔ چلیے، اگر ہم ما انا علیہ کو چھوڑ دیں، جس پر میں ہوں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ اصحابی اور جو میرے اصحاب جس پر ہیں وہ برحق ہے، تو سمعا و طاعتا، ٹھیک ہے، سلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ صحابہ کا مذہب برحق ہے۔ تو بنیادی طور پر پھر ایک ایسا بہت بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا صحابہ کرام کا سب کا مذہب ایک تھا؟ اگر سب کا مذہب ایک ہو تو پھر کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ اسے کہ فرقے ہی پھر نہیں رہتے۔ سارے مذہب، سارے صحابہ کرام اگر ایک مذہب پر قائم ہو جائیں حضور کے بعد تو پھر کوئی فرقہ ہی پیدا نہ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام کے کئی مذاہب ہو گئے، کئی مسلکیں انہوں نے ایجاد کی، ہر کسی نے اپنی ایک روش ایجاد کی، اجتہاد کی بات کر کے ہر کسی کو صحیح بھی بتا دیا گیا۔ تو فرقے
خود بعد میں جو پیدا ہوئے ان کے جو اصل ذمہ دار ہے پہلے مرحلے میں، فرسٹ سٹیج میں، وہ خود صحابہ کرام ہیں۔ وہ ایک فرقہ کہاں ہے، ایک مذہب کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب، اہل بیت اطہار کی عظیم فرد، اگر آپ صحابی ہی ان کو صرف مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ کا ایک مذہب ہے۔ معاویہ کے ساتھ بھی کچھ صحابہ ہیں، معاویہ کا بھی ایک مذہب ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں دونوں کا بھی مذہب ایک تھا، تو پھر اس سے بڑی اور کیا آفت ہے کہ ہم بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بھئی فرقے اگر معاویہ کے اور علی کے سارے کے ایک ہی مسلک میں وہ تھے، تو پھر یہ جو 73 فرقے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ جو واضح ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، وہ اگر ایک ہی مذہب کے ہیں تو پھر تو 73 فرقوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرقے ہیں، مانیے، یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کرام کے مسلک الگ الگ تھے، ان کے مذہب الگ الگ تھے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں الگ الگ مسلک اور الگ الگ مذہب لے کر آئی تھیں۔ عقیدے مذہب صحابہ کرام کے مختلف تھے۔ مثلا اسی بات کو لے کر کے صحابہ کرام میں کتنا اختلاف ہے کہ حضور کے بعد افضل کون ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں کسی ایک کو افضل مانا ہے۔ مسلک الگ ہو گیا، مذہب الگ ہو گیا۔ کس کو ہم سورس آف گائیڈنس سمجھیں، ہدایت کا سرچشمہ سمجھیں، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہو گیا۔ تو مسلک اور مذہب اگر تمام صحابہ کا ایک ہوتا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ صحابہ کا مذہب حق والا ہوتا اور سب کے سب ہم صحابہ کرام کے پیچھے ہی چلتے۔ اگر صحابہ کرام ایک ہی راستے پر نظر آتے، جب وہ خود مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں تو پھر بھی مشکل اپنی جگہ پہ ہے، حل کہیں سے نظر نہیں آتا ہے۔ اب چونکہ یہ درایت کے لحاظ سے معقول نظر نہیں آتی بات، اس لیے ہمیں پھر اس کی سند کی طرف جانا پڑا۔ جب ہم سند کی طرف آئے کہ کیا واقعی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نبی ایسے فرما سکتا ہے کہ کوئی پوچھے اپنے بعد میں آنے والے صحیح مسلک کے بارے میں کہ وہ کون ہے کہ جو جنت میں لے جانے والا مسلک ہے، تو حضور فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آیا یہ بات عقل کے لحاظ سے تو ہمیں بالکل ہی سینس والی بات نظر نہیں آتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی واضح منطق نظر نہیں آتی ہے، تو کیا ہم دیکھیں سند کے اعتبار سے یہ کوئی صحیح حدیث ہے؟ اگرچہ سیاہ ستہ میں یہ صحیح ترمذی میں حدیث آ گئی ہے، لیکن خود صحیح ترمذی نے ان راویوں میں سے ایک راوی کو ضعیف بتایا ہے کسی اور جگہ پر۔ آئیے ہم اس حدیث کی سند پر توجہ کریں تو آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے معتبر اور صحیح نہیں ہے۔ یقیناً نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک عقل کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ کوئی پوچھے کہ آپ کے بعد جو 73 فرقے اور ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا وہ کون سا ہے، تو حضور فرمایا جس پر میں ہوں۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، تو کوئی غیر معقول بات نبی کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اب وہ کون ہے اللہ جانے، لیکن راویوں کا اگر آپ نے جائزہ لیا تو علماء رجال ان راویوں میں سے ایک پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں تھا، یہ ضعیف ہے اور اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اب وہ شخص کون ہے؟ ان راویوں میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ان راویوں میں سے ایک ہے جس کی کوئی بھی اتھینٹسٹی اور جس کے معتبر ہونے کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، بلکہ امام ذہبی نے اس کے بارے میں جو مختلف اہل سنت کے علماء رجال کے اقوال نقل کیے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء رجال نے اسے ثقہ مانا ہے، لیکن اکثریت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کے ضعیف ہونے کو اگر ہم نے
دیکھ لیا تو پھر اس کی ساری روایت کی جو عمارت ہے وہ خود ہی ڈھیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو درایتاً صحیح نہیں تھی روایتاً بھی صحیح نہیں قرار پائے گی۔ آئیے ہم اسماء رجال کی بہت ہی معتبر اہل سنت کی کتاب میزان الاعتدال کی طرف جائیں اور اس راوی کے بارے میں جانیں کہ علماء رجال نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، لکھی کسی کی کتاب ہے؟ تالیف الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، امام ذہبی کے نام سے بہت مشہور شخصیت ہیں، اور ان کی اس کتاب کی چوتھی جلد ہے المجلد الرابع، اور یہ عین سے جتنے بھی نام آئے ہیں عاصم سے لے کے عبداللہ تک ان سب کے ناموں کی انہوں نے باقاعدہ چھان بین کی ہے۔ تو ہم آتے ہیں عبد الرحمن کی طرف۔ المجلد الرابع میں عبد الرحمن بن زیاد کے جو اس حدیث کا ایک اہم راوی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، بالکل ایگزیکٹلی وہی نام کے جو آپ نے دیکھا مکمل۔ اس میں بعض کہتے ہیں کہ وہ عبد صالح تھا۔ اب آگے جو علماء اہل سنت نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ وَرَوَى عَبَّاسٌ عَنْ يَحْيَىٰ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَدْ ضَعَفَ، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ضعیف بھی ہے۔ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِي بَكْرِ ابن ابی مریم، جو کہ ایک اور ضعیف راوی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یحییٰ نے کہا کہ اس سے یہ بہتر ہے۔ لیکن آگے بڑھیے، وَرَوَى مُعَاوِیَةُ عن یحییٰ ضعیف، یہ شخص کون شخص؟ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی کہ جو اس حدیث کا راوی ہے وہ یحییٰ کہتے ہیں ضعیف ہے، ولا یسقط حدیثہ، ہم اس کی حدیث کو ساقط بھی نہیں کرتے۔ وقال احمد، یہ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ لیس بشیء نحن لا نروی عنہ شیئا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ عبد الرحمن کی، ہم لوگ کبھی بھی اس کی کوئی روایت نہیں لیتے ہیں۔ اب امام نسائی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وقال النسائی ضعیف، یہ اپنی کتاب ثقات ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زیاد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام دارقطنی کیا کہتے ہیں؟ وقال الدارقطنی لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، بہرحال اس کی جو بہرحال صحیح معنوں میں توثیق نہیں ہو رہی ہے۔ وقال ابن حبان فاسرف یروی الموضوعات عن الثقات، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے موضوعات یعنی گڑی ہوئی حدیثوں کو روایت کرنے والا شخص ہے۔ کون؟ یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَيُدَلَّثْ عن محمد بن سعید المسلوب، یہ محمد بن سعید مسلوب سے تدلیس کرتا تھا، یعنی حدیثوں کا وہ کی ہیرا پھیری کرتا تھا، اس میں تبدیلی کرتا تھا۔ آگے بڑھیے، وقال اسحاق ابن راہوی سمعت یحییٰ بن سعید یقول عبد الرحمن بن زیاد ثقہ، یحییٰ سے انہوں نے سنا ہے کہ وہ ثقہ تھا۔ وقال عبد الرحمن بن مہدی ما ينبغي ان يروي عن الافریقی حدیث، یہ اس افریقی سے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی سے حدیث روایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ وقال ابن عدی کہتے ہیں عامۃ حدیثہ لا یتابع علیہ، عموماً اس کی حدیث کی اتباع نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک آپ نے اس کے بارے میں سن لیا۔ اکثر علماء رجال کے نزدیک یہ شخص قابل قبول، قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کی توثیق بھی سب نے برابر نہیں کی ہے۔ تو ایک آدمی بھی اگر ضعیف ایسا درمیان میں آ جاتا ہے تو اس پورے حدیث کی
عمارت خود بخود ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ تحقیقی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہ کوئی بات بڑھائی ہے نہ گھٹائی ہے، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تحقیق کی راہ میں امانت کے اندر خیانت کریں۔ الحمدللہ وَلَهُ الْمِنَّہ، ہم اس تحقیق کی راہ کے طالب علم کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف بھی ہو، امانت داری بھی ہو۔ اس میں کچھ لوگوں نے عبد الرحمن بن زیاد کو ثقہ سمجھا ہے اور اکثر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی جیسی شخصیت اور احمد بن حنبل جیسی شخصیت اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا ہے، تو پھر یہ حدیث بھی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی درایتاً ہم نے بتایا کہ اس حدیث کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، کوئی شعور والا اس حدیث کو سینس کے ساتھ دیکھے تو اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد فرقے میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے۔ پوچھا گیا کون؟ تو فرمائے کہ میں جس پر ہوں، حضور جس پر ہے اس پر کس کو شک ہے کہ وہ فرقہ برحق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یا حضور کے زمانے میں صحابہ ایک ہی مذہب پر تھے، پرابلم جو آئی ہے وہ حضور کے بعد آئی ہے، چنانچہ حضور نے جو فرمایا میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو اس سے بھی کوئی بھی یہ دلیل لا کے پیش نہیں کر سکتا ہے کہ جناب صحابہ کا جو مذہب ہے وہی برحق ہے، کیونکہ صحابہ کا ایک مذہب نہیں تھا۔ ابھی ہم کیا کریں؟